بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت صرف ایک بار یہ قرآنی آیت جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اس آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ والو، اس آیت کے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے والے پر رب کعبہ رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی دیر ہے، ساری زندگی آپ پر پیسے کی بارش ہوتی رہے گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن بخشش کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اور جب جمعۃ المبارک کے دن اس آیت سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھا جاتا ہے، اس آیت کی فضیلت و برکت سے بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، بے اولادی کے خدشات ہیں یا اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی، جمعۃ المبارک کے دن سبحان اللہ و بحمدہ اس آیت کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ ایسے معجزات ہوں گے کہ نرینہ اولاد نصیب ہوگی۔ اگر کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض جان نہیں چھوڑ رہا، قرض سے آپ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر دیکھیے، قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی، آپ سے باری بوجھ اتر جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پریشان ہے، اللہ والو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو۔ اگر کوئی گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو۔ اگر آپ کے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، یا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سالوں سے جان نہیں چھوڑ رہا، تو جمعۃ المبارک کے دن اس آیت کو پڑھنے والے پر میرا رب خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ میرا ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، یہ وہ آیت ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ ذکر الہی ہے جو رب کعبہ نے اپنے پیارے محبوب کو تحفے میں دیا۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اسے وہ تحفہ نصیب کرے، وہ تحفہ دے جس سے سامنے والا راضی ہو جائے، سامنے والا خوش ہو جائے، سامنے والے کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور رب نے اپنے پیارے محبوب کو سبحان اللہ و بحمدہ اس آیت کو تحفے میں دیا۔ اگر آپ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کے اس تحفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس آیت کی برکات کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی وظیفے پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، لیکن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن جو کوئی نماز جمعہ کی اذان سنتے ہوئے مسجد کی طرف چلتا ہے، میرا رب ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنا دیتا ہے، ہر قدم پر 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، ہر قدم پر گناہوں کو بخش دیتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی موجود ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور رب سے مانگتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن ایک وہ وقت ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے، جس میں آپ نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، دولت اور شہرت کے خزانے مانگو گے مل جائیں گے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتانا شروع کروں تو جمعۃ المبارک کو عید کا دن کہا جاتا ہے، جمعۃ المبارک کو خوشی کا دن کہا جاتا ہے،
جمعۃ المبارک کو رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا بہترین دن کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ چھوڑ دیا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میرا بس چلے، میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن آپ چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو دولت اور شہرت کے خزانے چاہیے، آپ رب کعبہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آج رب کعبہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنے کی دیر ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی۔ نیت کرتے ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ یہ درود ابراہیم ایک ایسا درود پاک ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں اور آپ کی حاجات اور مانگے والی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن آپ چاہیں رات 9، 10، 11 بجے پڑھ لیں۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ جمعۃ المبارک کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ شروع سے آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس قرآنی آیت کو، اس خاص وظیفے کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن ہو، قبولیت کی گھڑیاں ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ خاص وظیفہ ہو، یہ ذکر الہی ہو جس کو پڑھنے سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، آپ پر رزق اور دولت کے خزانے کھل جائیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے اور تعداد میں 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے، نہیں تو آپ تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کمی بیشی، ایک کم یا ایک زیادہ بالکل نہیں پڑھنا، صرف آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ آپ پر رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جس گھر میں تنگ دستی ہے، جس گھر میں غربت ہے، جہاں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کی دیر ہے۔ رزق اور دولت سے جولیاں بھر جائیں گی۔ پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ صرف 2 سے 3 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے راستے میں کھڑے پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیں گے۔ آپ کی رکاوٹیں، آپ کی بندشیں، آپ کے مسائل، آپ کی الجھنیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جمعۃ المبارک کے دن کا آخری اور سب سے طاقتور وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات بندہ بڑے بڑے وظائف پڑھتا ہے، بڑے بڑے کامل وظائف پڑھنے کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، استغفر اللہ سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ الوالو وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگنا ہے۔ اب ضد کر کے مانگیے گا، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آپ نے وظائف پڑھ کر، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب انعام لینے کا وقت ہے۔ اب رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے مل نہیں سکتا۔ آپ مانگتے چلے جائیں، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ نیا گھر مانگ لو، کرائے کے مکان سے جان چھڑانی ہے ذاتی مکان مانگ لو، قرض سے نجات مانگ لو، میاں بیوی میں محبت، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا کیسے اترے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن صرف 1 بار یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے تمام مسائل کا غیبی خزانوں سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دعاؤں میں آپ نے مجھے بھی یاد ضرور رکھنا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔